خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب ویورز کو میرے اور ایونجلسٹ شون خان کی طرف سے بہت سارا سلام۔ ہمارے دل نہایت شادمان ہے، ایک دفعہ پھر خداوند ہمیں آپ لوگوں کے سامنے لایا ہے، اور ہمارے ساتھ آج ایسے ہی ایک گیسٹ ہیں جس کے ساتھ ہم بات کریں گے مسیح گھرانوں کے بارے میں، کہ کس طریقے سے مسیح گھرانہ ہونا چاہیے اور اس کے اندر کس طریقے سے ہم خداوند کے کلام کو اپنے گھرانوں میں رکھتے ہوئے مسیح میں بڑھ سکیں۔ ہمیں آپ کے اچھے ریویوز مل رہے ہیں، اچھے کامنٹس مل رہے ہیں، جب ڈور ٹو ڈور ہماری ٹیم جاتی ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس پروگرام سے اسپیشلی ہمارے گھرانے اس پروگرام سے برکت پا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ پاسٹر ایرک رشید بھٹی اور ان کی وائف مسز شمیم ایرک رشید بھٹی ہیں، اور ہم آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں۔ تھینک یو۔ ضرور جانیں گے، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں آپ کے گھرانے کے بارے میں جانیں گے، تو جانیں گے سسٹر آپ سے کہ آپ لوگوں کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا، گھرانے کا آغاز کیسے ہوا؟ خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں گریس ٹیلی ویژن کے لیے جنہوں نے آج ہمیں دعوت دی ہے کہ آج ہم میں اور میرا گھرانہ میں ہم اپنا تعارف کروائیں اور بتائیں کہ گھرانہ کس طرح ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ شادی سے پہلے ہی میں خدا میں مضبوط تھی اور خدا کا کام کرتی تھی سنڈے اسکول میں اور کوائر میں اور وومن منسٹری میں، اور خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں اس کے بعد جب میں شادی کے بندھن میں بندھی تو خدا کے ممسوح کے ساتھ، خدا کے خادم کے ساتھ میری شادی ہوئی، اور ہم اس طرح پورے طور پر ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہم خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں، یہ 19واں سال ہماری زندگی کا ہے، اور ہم دونوں مل کر خدا کے جلال کے لیے ایک پلیٹ فارم میں کام کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب بن رہے ہیں۔ آمین۔ تو مطلب جیسے ہی آپ لوگ خدمت میں پہلے سے تھے جی، اور شادی ہوئی تو پھر ساتھ ہی مل کر آپ لوگ چرچ کا ویژن جو سب آپ کو ملا، یہ کتنے سال پہلے ہوا؟ یہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا اپنے لیے نہایت مسرت کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آج گریس نیٹ ورک پر خداوند کے فضل سے مجھے موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خصوصاً میں اور میرے گھرانے کے اس حصے میں آ کر آپ سے بات کروں اور ویور سے بات کر سکوں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ خدا اس ٹیلی ویژن کو اور زیادہ بڑھائے اور یہ خدا کے جلال کا باعث بنے۔ میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 1997 سے پراپر میں خداوند کے ساتھ خدمت گزاری کے کام میں چلتا رہا۔ کچھ وقت میں نے پارٹ ٹائم خدمت کی اپنا جاب کر کے، لیکن خداوند کی ریکوائر تھی کہ میں فل ٹائم خدمت کروں۔ اس کے لیے ایک لمبی گواہی ہے میری کہ میں کس طرح بڑی خدا مجھے بڑا مار کے اس خدمت میں فل ٹائم لے کر آیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں خدمت فل ٹائم کرنے کے لیے مائنڈلی ایگری نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کہاں بندہ دعا کر کے تو لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، لیکن خداوند مجھے فل ٹائم خدمت کے لیے بلا رہا تھا۔ میرا یہ پورا چہرہ اور یہ ہاتھ اور یہ حصہ جو ہے یہ جل گیا تھا اپنے کام پر، اور یہ اتنا جل گیا تھا کہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ سارا چپک جائے گا، یہ جگہ یہاں چپک جائے گی، یہ یہاں سکڑ جائے گا۔ اور جب میں جلا تو میں نے ایک بات خداوند سے کی کہ خداوند اگر یہ نشان نہ رہے تو جو تو کہتا ہے میں وہی کروں گا، اور شکر گزار ہوں کہ میرے چہرے پر کوئی ایسا نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سال بعد پھر دوبارہ ہم واپس اپنے کام کو ہم نے شروع کیا کہ چلو تھوڑا تھوڑا کر لیں گے۔ انسان نیچرلی نافرمانی اس کے اندر ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر لیں گے۔ پھر میرا ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا، میرے یہ 5 اور 6 ڈسک جو ہیں ان میں 1.5 انچ کا گیپ آ، حالانکہ رات کو میں نے کوئی 400-450 لوگوں میں دھنی بخش گوٹھ میں میری خدمت تھی، وہاں پر میسج دیا اور بڑا زوردار میسج تھا۔ اس وقت اتنے ساؤنڈ نہیں تھے کہ گلی گلی ہمیں فیل ہوتے، تو خداوند نے مجھے ویسے ہی ووکل ہی بہت دیا تھا کہ 200-400 لوگوں میں عام حالت میں کلام سنانا کوئی میرے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ سنا کے گیا ہوں اور صبح اٹھا ہوں تو پتہ چلا جی پین ہو رہی ہے میرے دائیں بازو میں،
चेकअप करवाया तो पता चला जी MIR की ज़रूरत है, MIR करवाया तो पता चला जी 1.5 इंच का गैप है, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन करवाया, डॉक्टर ने कहा अब तू कोई भारी काम नहीं कर सकता। तो मैंने कहा खुदावंद अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया, अब तो मैं तेरा ही काम करूँगा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक बात देखी है भाई शॉन के, जिन लोगों के रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन होते हैं ना, कोई 95% लोग जो हैं वो बिल्कुल पूरे तौर पर हील नहीं होते, कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। वहाँ पर फिर मैंने एक बार खुदावंद से वादा किया, खुदावंद अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम ना रहे तो मैं वही करूँगा जो तू कह रहा है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर 2-3 साल गुजरे तो उस वक्त हमारी शादी हो चुकी थी, बेटा भी खुदावंद ने दे दिया। और फिर मेरे दिल में ये बात आई कि यार इसके लिए वसाइल चाहिए, इसके लिए तो आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हम छोटा सा एक काम शुरू कर लेते हैं। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू किया, क्योंकि मैं मेंटेनेंस का काम लेता था और उसको करवाता था। फिर मुझे दिल की तकलीफ़ हुई और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। फिर मैंने खुदा के कुछ खुदावन में सो गए हैं, कुछ मुमकिन है कि आज मुझे टेलीविज़न पर देख रहे हों। मैंने उनसे मशवरा किया कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो जब मैंने सारा कुछ उनको बताया तो उन्होंने कहा कि अगर एरिक तू बाज ना आया ना तो काम ख़राब हो जाएगा, अच्छा है कि अगर खुदा तुझे बुला रहा है तो तू खिदमत में आ जा। फिर मैंने रात को घर में जाकर ये दुआ की कि खुदावन अगर तेरी मर्ज़ी है कि मैं फुल टाइम खिदमत करूं तो फिर इसका कोई साइन दे कि ये जो तकलीफ़ है ये अभी थम जाए और आज के बाद ये मुझे कभी ना हो, और मैं इसको 10 दिन 15 दिन देखूंगा, अगर ना हुई तो मैं इसे निशान समझ के फिर पूरे तौर पर खिदमत करूंगा। तो इस तरह खुदावंद ने मुझे बिल्कुल हील किया और खुदावंद का शुक्र है कि उसके बाद हम फुल टाइम खिदमत में हैं। फिर चर्च में तो लगे हुए थे, लेकिन चर्च के हवाले से भी शुरू से एक माइंड था कि हमने ईमान पर काम करना है और पाकिस्तान का बीज लेकर पाकिस्तान में खिदमत करनी है। और आज खुदावंद का शुक्र है, आपने देखा है कि हमने कुरंगी में एक ज़बरदस्त चर्च तामीर की है, और धनी बख्श गोट में जो हमारे चर्च का नक्शा है वो भी आपने देखा है कि मुझे लग रहा है कि कराची शहर में पेंटिकॉस्टल चर्च ऐसा कोई भी नहीं है जिस तरह की हमने बिल्डिंग को नक्शा उसका बनवाया है। तो मैं इसे खुदा का फजल समझ रहा हूँ कि ये मकामी उसी हदिये चंदे से ये चर्च जो है इसका तमीराती काम अब शुरू हो चुका है, और मेरा ईमान है कि खुदावंद इसे पाया तकमील तक पहुँचाएगा। इस तरह कराची शहर में 5 चर्चेज़ हैं हमारे पास जिनमें खुदा का काम हम कर रहे हैं, कुछ खुदाम है हमारे साथ। तो ये खुदावंद का ही फजल है शॉन भाई कि जब खुदावंद बुलाता है तो फिर खुदा हमें बढ़ाता भी है। आमीन आमीन। और बात जैसे हमारा प्रोग्राम मैं और मेरा घराना है, तो आप क्या समझते हैं पास्टर साहब कि किस तरीके से मसीही घराना होना चाहिए? भाई ये सवाल बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही खूबसूरत है। पहले तो मैं इसको अपने व्यूअर्स के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा कि किसी भी ख़ानदान की, घराने की, कबीले की, कौम की, मुआशरे की जो अकाई है ना, वो एक फ़र्द होता है, और एक फ़र्द से एक घराना तामीर होता है। ठीक है, अब जब हम घराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कबीले और कौम और मुआशरे की बात तो नहीं कर रहे, घराने में भी फ़र्द बड़ा अहम है, और वो कौन सा फ़र्द है जो अहम तरीन है, और वो सरबराह है। वो सरबराह है जिस पर खुदा ने घराने की बुनियाद रखी है, वो सरबराह है। यानी आप इसे शोहर कह सकते हैं, आप इसे बाप कह सकते हैं, जो फैमिली का हेड है वो बहुत अहम है। अब अगर हम देखें तो घराना मुबारक तब होगा जब जो सरबराह है वो फैमिली के साथ है। अगर बाइबल मुकद्दस में हम इसे देखें तो कलाम में ये बात लिखी है कि औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह है। अगर आप मसीही घराने की तस्वीर
لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس بات میں جو کردار ادا کرنا ہے وہ ایک شوہر نے کرنا ہے، ایک باپ نے کرنا ہے. اور جب باپ کا رویہ، شوہر کا رویہ خدا کے کلام کے مطابق ہوگا تو پھر اس کا جو اس کے انڈر ہے پوری فیملی جو گھرانہ ہے، یقیناً وہ بھی اس سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے. اور اگر ہم دیکھیں تو گھرانہ اتنا اہم ہے، فرد سے گھرانہ ہے اور اس گھرانے سے کلیسیا ہے. اور اگر ہم اس کے لیے کلام مقدس میں دیکھیں نا، نئے مسیحی گھرانے کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں لکھی ہیں. گھرانہ یا خاندان، یا اس کے لیے لفظ کنبہ آتا ہے جو اکثر ہم پنجابی میں بھی جس کا ذکر کرتے ہیں. اردو بائبل مقدس کے اردو ترجمے کے اندر خاندان کے لیے 100 دفعہ ذکر ہے، 100 دفعہ خاندان کا ذکر ہے، اور 300 دفعہ گھرانے کا ذکر ہے، اور 5 دفعہ کنبے کا ذکر آیا ہے. صحیح، یعنی 405 دفعہ ایک گھرانے کا ذکر خدا کے کلام کے اندر ہے. اس عدد سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ گھرانہ خدا کے کام کے لیے کتنا اہم ہے. گھرانے کی اہمیت اس سے واضح ہو کر ابھر کر آتی ہے کہ کتنا اہم ہے یہ گھرانہ. اور ایک خاندان میں جو آتا ہے وہ سب سے پہلے باپ، پھر اس کے بعد ماں، اور اس کے بعد بچے. جی، یہ 3 چیزیں ہیں جو ایک گھرانے کا حصہ ہے، اور ان میں ایک گھرانہ ہے. اور اگر ہم ابتدائی کلیسیا کی ترقی اور استواری کے اندر دیکھیں تو گھرانے کا کردار جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، بہت اہم کردار ہے. آپ خدا کے کلام میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یہودیوں کے ہاں گھر جو ہے وہ مذہبی رسومات کے لیے ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا. آپ نے پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ مثلا عید فصح کا جو ضیافت تھی وہ گھروں میں ہوتی تھی، اور یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر شاگردوں نے کیا کہ ہم کہاں پر آپ کے لیے فصح کا اہتمام کریں. فصح کا انتظام جو ہے وہ مختلف گھرانوں کے اندر کیا جاتا تھا، عبادات کا کیا جاتا تھا، مقدس اشائیے اور عبادات اور تعلیم کے لیے جو مراکز قائم کیے جاتے تھے وہ پہلے گھروں کے اندر تھے. اور اس وجہ سے گھر ایک زبردست ذریعہ تھا. اور اگر ہم غور کریں تو مقدس پالوس لکھتے ہیں، مقدس لوکا اعمال کی کتاب میں، جہاں 2 باب کے اندر ذکر ہے کہ وہ سب روٹی توڑنے اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، گھر میں کھایا کرتے تھے. صحیح. تو اس سے گھرانے مضبوط ہوتے ہیں. گھرانوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور میں یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کامیاب گھرانے ہی کامیاب کلیسیا ہیں. اگر گھر مضبوط ہے تو ہماری کلیسیا مضبوط ہے. ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور میرے جو ویورز ہیں یہ بھی اس بات پر میرے ساتھ اتفاق کریں گے. آج جس بیداری کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، خداوند کی تعریف کر رہا ہوں، میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ ہمارے بچے خدا کی پہچان میں بڑھ رہے ہیں، ہمارے گھرانے خدا کی وفاداری میں بڑھ رہے ہیں، لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لوگ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں. لیکن اگر نئے عہد میں دیکھا جائے اور آج کے گھرانے کو دیکھا جائے تو بہت بڑا فرق ہے بھائی. نئے عہد میں آپ دیکھیں، کرنیلیس کا گھرانہ دیکھیں، اعمال کی کتاب کے اندر آپ پڑھیں تو کلام مقدس میں کرنیلیس کے گھرانے کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک تصویر بیان کی گئی ہے. میں اسے ضرور ورد کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے
یہاں پر لکھا ہے کیسریا میں 10واں باب ہے اعمال کی کتاب پہلی کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، خدا پرست تھا، خدا سے ڈرتا اور دیندار شخص تھا، یہودیوں کو بہت خراج دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا رہتا تھا۔ اگر آج آپ کرنیلیس کی پکچر دیکھیں، کرنیلیس کے گھرانے کو دیکھیں اور آج آپ پاکستان میں کسی مسیحی گھرانے کو دیکھیں، کیا اس کے ساتھ اس کی کسی جگہ پر مطابقت ہے؟ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو مجھے کہنے دیجئے، آج تو عالم یہ ہے کہ اگر گھر کے 4 لوگ بیدار ہیں تو 4 لوگ بالکل نچلی سطح پر ہیں، بیزار ہیں، 4 بیدار ہیں اور 4 بیزار ہیں۔ اور اکثر اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر بیوی بھی چرچ جا رہی ہے اور بچے بھی چرچ جا رہے ہیں تو جیسے وہ چرچ سے واپس آتے ہیں تو جو سربراہ، جو دیندار ہونا چاہیے، جس کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، جس کے اندر خدا کی محبت ہونی چاہیے، جو خدا کی تصویر بن کر اپنی فیملی کو آگے لے کر بڑھے، خداوند کی حضوری میں جائے، جاتے ہی وہ یہ لفظ ادا کرتا ہے، موک گئی یہ دعا، اوتھے ہی رہنا سجے۔ کیسے بیداری آئے گی؟ متفق نہیں آپس میں، متفق نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے شان بھائی کہ جو کامیابی اور سرفرازی خاندانوں کے اندر ہونی چاہیے، آج آپ اس کا نتیجہ جو ہے وہ 0 دیکھ رہے ہیں۔ بہت ہی بابرکت گفتگو چل رہی ہے، اس کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ۔ ویلکم بیک۔ ہم نے جانا کہ باپ کا کردار کیا ہوتا ہے، پاسٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم سسٹر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک ماں کا کیا کردار ہوتا ہے ایک گھر کو چلانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں ایک عورت کا کردار بیان کروں گی کہ عورت کو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو اپنے شوہر کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عورت تابع ہے تو جو آنے والی نسل ہے وہ بھی فرمانبردار ہوگی اور تابع دار ہوگی، کیونکہ ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب باپ ابراہیم کے بارے میں اور اماں سارہ کے بارے میں، تو اماں سارہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے تابع رہی اور جو آنے والی نسل تھی وہ بھی فرمانبردار پیدا ہوئی، تابع دار پیدا ہوئی۔ جب قربان گاہ پہ بیٹے اسحاق کو لے کر وہ قربان گاہ پہ گئے تو اس نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ وہ فرمانبرداری کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ جانے والا ہوا۔ اور جہاں تک ماں کا کردار ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں، تاکہ جس طرح ہم اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے جوش سے، بڑی ذمہ داری سے پیش آتے ہیں، اسی طرح ہمیں سنڈے اسکول میں بھی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ آنے والا ہمارا مستقبل ہے اور ہمیں چاہیے کہ ان پہ توجہ کرے تاکہ یہ جسمانی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ یہ نہ صرف اپنے گھر گھرانے کے لیے بلکہ کلیسیا کے لیے اور قوم کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے۔ اور یہ بات تو بالکل درست ہے کہ بچوں کی اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں سے، اور جو نمونہ دیتا ہے وہ باپ دیتا ہے۔ تو ماں پہلی درسگاہ ہے، جی بالکل ایسے اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو ہم تو اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ پرورش جو ہوتی ہے وہ ماں باپ سے ہے، اس لیے جب ہم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم ماں باپ پہ زیادہ سوال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اولاد پر، کیونکہ اگر اوپر سے درستگی ہوتی تو نیچے خرابی نہ ہوتی۔ بے شک۔ تو اس لیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاسٹر صاحب؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا ابھی کہ اوپر سے اگر درست ہوتا سلسلہ تو نیچے خرابی نہ ہوتی، جیسے ہی آپ نے بات کی ہے نا میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اکثر شکایات ہوتی ہے شوہروں کو کہ میری بیوی نا تابع نہیں ہے،
آپ نے بھی سنا ہوگا. شوہروں کو یہ بڑی شکایت ہے، وہ جی بیویاں تابع نہیں ہیں، اور وہ باقاعدہ آیات پڑھ پڑھ بتاتے ہیں دیکھو کلام میں لکھا ہے کہ بیوی شوہر کے تابع رہے، اور یہ تابع نہیں ہے. اچھا ایک دفعہ میں اس پر بات کر رہا تھا تو کرتے کرتے روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. میں ابھی وقفے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بیوی کا سر جو ہے نا وہ شوہر ہے، اور شوہر کا سر مسیح. اچھا بیوی اپنے شوہر کے تابع اس لیے رہے کیونکہ شوہر اس کا سر ہے. شوہر جو ہے وہ ہیڈ ہے، تو بیوی شوہر کے انڈر ہے، تو اس لیے بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے تابع ہو. اچھا اب بات شوہر پہ آ گئی ہے. شوہر بھی تو کسی کے تابع ہے نا، شوہر بھی تو کسی کے تابع ہے. اب جس طرح بیوی کا سر شوہر ہے، شوہر کا سر مسیح ہے. اگر شوہر مسیح کے تابع ہو جائیں، اگر شوہر مسیح کے تابع ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیویاں بغیر کسی ہیل حجت کے، بغیر کسی چیز کے پیش کیے، بیویاں خود بخود اپنے شوہر کے تابع ہو جائیں گی. اور جب اوپر والا حصہ تابع نہیں تو نیچے والا حصہ تابع کیسے ہوگا؟ آپ کی بات سے وہ مجھے بات یاد آ گئی. تو ویورز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کے سربراہ اگر شوہر مسیح کے تابع ہو جائیں تو بیوی شوہر کے تابع ہو جائے گی، اور بچے اپنے ماں باپ کے تابع ہو جائیں گے. اور جو پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں، جو مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح ہمیں پہاڑوں کی طرح مشکلات نظر آتی ہیں، میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھرانے پر جب روح القدس کی ہوا آئے گی نا تو یہ ریزہ ریزہ ہو کر سب اڑ جائے گا، اور آپ بالکل خداوند میں زبردست ہو جائیں گے. تو تابعداری کا سلسلہ اوپر سے خراب ہے. ہم نیچے سے سمجھتے ہیں نا بچے بڑے نافرمان ہیں. ہر بندہ یہ کہتا ہے یار میرے بچے بڑے نافرمان ہیں. ہم نے کبھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ میں بھی تو خداوند کا نافرمان ہوں. اور کلیسیا میں زیادہ تر جو بہنیں آتی ہیں دعا کروانے، ان کا زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ بچوں والا ہوتا ہے. اور اگر وہ مائیں جو اپنے بچوں کے پرابلم لے کر آ رہی ہیں اور وہ باپ دونوں مل کر مسیح کے تابع ہو جائیں. دیکھیں جی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کلام مقدس کے اندر، بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے. کس کا دل؟ بادشاہ کا دل. اور آگے لکھا ہے وہ پانی کی نالوں کی طرح جدھر چاہے اسے پھیر دے، وہ لیفٹ بھیجے یا رائٹ بھیجے، اس کے ہاتھ میں ہے. تو کیا ہماری اولاد کا دل خدا کے ہاتھ میں نہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ سربراہ جب سخت دل کر کے بیٹھ گئے ہیں نا تو خدا نے بچوں کا دل بھی سخت کر دیا ہے. میں اسے یوں کہنا چاہوں گا کہ اگر ماں باپ خدا کے تابع ہو جائیں تو اولاد آپ کے تابع ہو جائے گی. اگر آپ خداوند کے تقاضوں کو پورا کریں، آپ بھی میں بھی، اگر ہم خداوند کے تقاضے پورے کریں تو ہمارے بچے ہمارے تقاضے پورے کریں گے. نیم گرمی کی حالت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑے سخت لفظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. گھرانے نیم گرمی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر گھر کے 5 افراد ہیں تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے 3 تو سرگرم ہیں اور 2 بالکل صحیح. تو وہ جو 2 ہیں وہ اس بلیسنگ کو، اس برکت کو جو خدا دینا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ روک دینے کا سبب ہے. نئے عہد نام کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر بھی اعمال کی کتاب کو ہم پڑھیں ہمیں گھرانوں کا ذکر ملتا ہے. پورے گھرانے. کرنیلیس کا ذکر ہم نے کیا، کلام میں لکھا ہے وہ طالیانی جو صوبیدار تھا، جو طالیانی کہلاتی ہے، وہ دیندار تھا. اور آگے لفظ ہے اپنے سارے گھرانے سمیت، اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا. آج آپ دیکھیں کہ آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی سینکڑوں میں سے کوئی 2-4 خاندان ملیں گے جو اپنی فیملی سمیت
پورا گھرانہ خدا سے ڈرتا ہو. ورنہ دو لوگ ڈر رہے ہیں, دو لوگ تو خداوند کے نعرے مار رہے ہیں اور دو لوگ کسی اور کے نعرے مار رہے ہیں, پھر آپ اچھے کی توقعات کیسے کریں گے؟ اور بات صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دو لوگ کر رہے ہیں اور جو دو لوگ نہیں کر رہے ہوتے ان میں ایک متفق نہیں ہوتے, پھر وہ ڈسکریج ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جو دو لوگ جو نہیں کر رہے ہوتے وہ انہیں پھر باتیں کر کر کے, طنز کر کر کے, کچھ ایسی کر کر کے پھر وہ بھی جو دو ہوتے ہیں جو سرگرم ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں. کرنیلیس کا پورا گھرانہ خدا سے ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ دو لوگ اگر سرگرم ہیں, میں نے ذکر کیا, اور دو لوگ ٹھنڈے ہیں تو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں. اگر بائبل مقدس کو دیکھیں, اگر خداون کو دیکھیں تو خداون تو کہتا ہے اگر متفق ہو جاؤ, متفق ہو جاؤ تو جو چاہو سو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا. جب متفق ہی نہیں ہو رہے, بیوی اس معاملے میں شوہر کے ساتھ متفق نہیں, شوہر بیوی کے ساتھ متفق نہیں, پھر گھرانہ بابرکت کیسے ہوگا؟ گھرانے کی برکت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پورا گھرانہ خداون کی قربت میں ہو. کرنیلیس اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈر. میرے دل کے اندر کرنیلیس کو بیان کرتے ہوئے خوشی آ رہی ہے, اور دیکھیں کہ وہ دیندار آدمی ہے, وہ ہدیہ جات دینے والا ہے, وہ خداون کا خوف رکھنے والا ہے, وہ خداون سے پیار کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آسمان سے خدا کا فرشتہ اس کے لیے اترا ہے. ہم اگر کسی ٹھیک جگہ پر آ جائیں تو خداوند دور نہیں ہے, خداوند آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے اگر ہم اسے موقع دیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ خاندان نئے طور پر آگے بڑھیں. پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے, جب ہم اعمال کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کو پڑھتے ہیں اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک پورے خاندان کا ذکر ہے. میں اسے بھی پڑھنا چاہتا ہوں. 16واں باب اور اس کی 15 اور 14 آیت. یہاں پر لکھا ہے, اور تھیوتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لدیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی. اس کا دل خداون نے کھولا تاکہ پالوس کی باتوں پر توجہ کرے. آج جب خدا کا کلام ہو رہا ہے نا تو لوگ توجہ نہیں کرتے, چرچ میں بیٹھے ہوئے توجہ نہیں کرتے. اور لکھا ہے, اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا, جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیا تو پھر منت کی کہ اگر تم مجھے خداون کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو. بس اس نے ہمیں مجبور کیا, پورے گھرانے نے اپنا دل خداون کو دے دیا. اور میں کہنا چاہوں گا کہ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھرانے سمیت خداون کے پاس آنا ہے. اور چرچ میں جب ہم جاتے ہیں, میری شروع سے خدا سے یہ دعا ہے کہ خداون جو لوگ تو نے مجھے دیے ہیں ایسا ممکن کر کہ جب وہ عبادت کے اوقات میں خدا کے گھر کی طرف آئیں تو ان کے گھروں میں لاک ہو, تالا لگا کے اپنے گھر کو پھر خدا کے گھر آئیں. اور جب ہم کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ گھر پہ رہ جاتے ہیں, تو جب وہ جو گھر پہ ہوتے ہیں اور وہ جو چرچ ہوتے ہیں, جب بعد میں اکٹھے ملتے ہیں تو ایک جگہ پر خدا کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے اور ایک جگہ ابلیس کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہ کبھی بھی یونائٹ نہیں ہوتے. ان کا اندر سے جو ذہن ہے, دماغ ہے, سوچ ہے, خیال ہیں, وہ ایک نہیں ہوتے. اور کیا سمجھتے ہیں بس صاحب کہ اس کا سلوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے کہ جو دو لوگ روحانی ہیں اور وہ دو لوگ جو بیدار نہیں ہیں, تو روحانی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی خداوند کی طرف؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. اور یہ بات جو ہے نا یہ تھوڑی سی تکلیف دہ ہوگی چرچ آنے والوں کے لیے.
کیونکہ اکثر لوگ دعا کروا، کیونکہ آپ پاسٹر ہیں، ہاں جی، آتے ہیں تو کہتے ہیں جی میرے شوہر کے لیے دعا کرو، میرے بچوں کے لیے دعا کرو، چرچ نہیں آندے ہو. میں یہ سوال بہت زیادہ پاسٹر سے جو ہے میں نے یہی بات کی ہے کہ یہ نا تھوڑا سا بڑا ترش جواب ہے اس کا. اصل میں یہ سمجھتا ہوں، شاید میری سوچ میں تھوڑا سا فرق بھی ہو سکتا ہے اگر وہ سننے والے اس بات کو سنیں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چرچ آنے والوں کا رویہ بھی چرچ والا نہیں ہوتا. اصل میں جو خداوند کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جو خداوند کے ساتھ لپٹ گئے ہیں، وہ اپنے گھرانے کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، اور جن قوموں کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ چرچ جانے والے لوگ ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہیں. لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے کہ مسیحی کیسے ہیں. صحیح. آپ اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ انطاکیہ میں لوگ جو شاگرد تھے وہ سب سے پہلے مسیحی کہلائے. صحیح. آپ خدا کے خادم ہیں، خداوند کی خادمہ ہیں، آپ بائبل کو پڑھتے ہیں. آپ نے کسی جگہ پر یہ سنا ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیں مسیحی کہو؟ نہیں. کیوں لوگوں نے ان کو مسیحی کہا؟ کیا وجہ تھی؟ در حقیقت سبب یہ تھا کہ ان کا مزاج جو ہے، ان کا رویہ جو ہے، ان کا اخلاق جو ہے، ان کا طرز عمل جو تھا وہ مسیح یسوع میں ڈھل چکا تھا. اور جیسا کلام میں لکھا ہے نا کہ انہوں نے یسوع کو پہن لیا، انہوں نے یسوع کو پہنا ہوا تھا. اب لوگوں کو ان میں یسوع نظر آ رہا تھا. اس لیے لوگوں نے جب دیکھا اور غور کیا تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ لگ رہا ہے کہ یہ نا مسیح کے پیروکار ہیں. وجہ کیونکہ ان کے رویے، ان کا اخلاق، ان کا طرز عمل، ان کی گفتگو بالکل مسیح جیسی ہے. آج چرچ جانے والی میری بہنیں، چرچ جانے والے میرے بھائی، چرچ آنے والے میری بیٹیاں اور بیٹے اگر مسیح کو پہن کر اپنے گھر میں جائیں تو میں وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ سنگین دلوں کو اپنے اس رویے سے نرم کر دیں گے. اور بائبل بیان کرتی ہے نرم زبان ہڈی کو توڑ دیتی ہے. اگر مسیح کے ساتھ، مسیح کے رویے کے ساتھ اس کلام پر جو آپ نے سنا ہے، اگر آپ فوراً اس کلام پر عمل شروع کریں گے تو آپ کا گھرانہ، اگر ایک چرچ آنے والا، ایک چرچ آنے والی بہن، چرچ آنے والا بھائی بھی ایک غیر ایماندار اور بے ایمان جیسی گفتگو کر رہا ہے، وہ بھی چگلی کر رہی ہے، وہ بھی چگلی کر رہی ہے، جو چرچ آتی ہے وہ بھی چگلی کر رہی ہے، جو چرچ نہیں آتی وہ بھی چگلی کر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچ آنے والا چرچ نہ آنے والے کو یا ایماندار کسی بے ایمان کو جیت لے گا؟ نہیں. فرق ہے نا. جو لفظ ہے نا مسیحی، جو لفظ مسیحی ہے، یہ پتہ ہے کیا بیسک ایمانداروں اور بے ایمانوں دونوں کی زندگی گزارنے میں جو فرق ہے، جو گیپ ہے، وہ مسیحی ہے. یعنی ایماندار کا رویہ اور بے ایمان کا رویہ، ان دونوں میں جو فرق ہے نا، اس نے اسے مسیحی بنا دیا اور اس رویے نے اسے غیر مسیحی بنا دیا. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اس ملک میں چراغ ہیں. گھرانہ ہونے کے ناطے ایک باپ اور ایک ماں کو اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے نمونہ بننا ہے. ایک بستی میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی بستی کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بننا ہے. اور اس نمونے کے لیے جو بڑا خوبصورت لفظ یسوع مسیح نے فرمایا وہ یہ تھا، میں دنیا کا نور ہوں. میں دنیا کا نور ہوں. اور اس کے بعد اس نے جب لوگوں کو چن لیا، لوگوں کو لے لیا، ایک جماعت کھڑی ہو گئی، خدا کی کام کی ذمہ داریاں دے دی گئیں کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ.
تو پھر یسوع نے کہیں نہیں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، پھر کہا تم دنیا کے نور ہو اور تم دنیا کے نور ہو۔ جب آپ دنیا کے نور ہیں تو پھر یہ تاریکی ہے، یہ تاریکی ہے، اس تاریکی کو اس نور نے دور کرنا ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو جو چرچ نہیں آتے وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، اور اس طریقے سے گھرانہ، پورا گھرانہ بھی اور کلیسیا بھی، اور اس سے ہم آگے آ گئے ہیں، پھر ہم اپنے گرد و نواح میں بسنے والی قوموں کو بھی متاثر کر دیں گے۔ بالکل صحیح۔ پطرس کے بارے میں دیکھو نا، کلام میں لکھا ہے کہ بھائی اتنی حکمت کی باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں، یہ تو ان پڑھ ہے، مچھلیاں پکڑنے والا ہے۔ پھر کسی نے کہا نہیں ہو بھائی، آپ کو یاد ہے، آپ نے دیکھا نہیں تھا، یہ تو یسوع کے ساتھ رہا ہے، اور میں جو یسوع کے ساتھ رہتا ہوں، شون جو یسوع کے ساتھ رہتا ہے، آپ جو یسوع کے ساتھ رہتے ہو، کیا آپ کو بھی کبھی کسی نے دیکھ کے بڑی حیرت سے یہ کہا ہے کہ یہ حکمت اس میں کہاں سے آ گئی، یہ دنائی اس میں کہاں سے آ گئی، یہ عقل مندی کی باتیں اس میں کہاں سے آ گئیں؟ تو پھر وہ کہے نہیں یہ خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ گواہی ہے نا، یہی تو گواہی ہے جس کی آج قوموں کو ضرورت ہے، اور جس کی آج آپ کے بچوں کو بھی ضرورت ہے۔ اور میں تو یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹ کلیسیا پر اٹیک نہیں کرتا، وہ گھرانوں پر اٹیک کرتا ہے۔ جب گھرانوں پہ اٹیک کرتا ہے پھر کلیسیا خود ہی۔ ہم اکائی کی بات کر رہے تھے جب ہم نے سٹارٹنگ کیا تھا کہ گھرانے کی بنیاد جو ہے وہ ایک سربراہ ہے، کیونکہ پہلے مرد ہوتا ہے، پھر خدا نے کہا مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور اس کے لیے ایک جیون ساتھی بنایا۔ پھر کلام میں لکھا ہے کہ تم دو نہیں بلکہ ایک ہو، ان دونوں کو ایک کر دیا ان کی رفاقت کے لیے۔ پھر لکھا ہے اے خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ آمین۔ تو بنیاد جو ہے نا وہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ شوہر ہی ہے، بنیاد گھرانے کی شوہر ہے، اور جہاں شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے شوہر تو اگر سن رہے ہیں تو ہمارے شوہر تو جناب پاشے پہ لگے ہوئے ہیں اور تاش پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے شوہر تو اور پتہ نہیں کون کون سی کاراگریاں دکھا رہے ہیں، اور بہنیں جو ہیں وہ چرچ میں ہوتی ہیں۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہیں ہو کہ آسمان کی بادشاہی بھی ساری بہنوں سے بھری ہو۔ تو یہ بڑی خطرناک حالت ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکری ہے۔ اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اگر آپ کا شوہر چرچ نہیں آتا، آپ کے بیٹے چرچ نہیں آتے، تو آپ اسے ہلکا نہ لیں جی، آپ اسے ہلکا نہ لیں۔ آپ اپنے شوہر کے لیے روزہ رکھیں، آپ اپنے بچوں کے لیے روزے رکھیں، آپ خداوند سے مانگ لیں، خداوند کا وعدہ یاد کریں۔ کلام میں لکھا ہے اگر تم مجھ سے مانگو میں قوموں کو تمہاری میراث کر دوں گا۔ ارے بچوں کو تو خداوند کی میراث میں لے آؤ۔ آمین۔ تو کبھی کبھی ایماندار بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن گھرانے کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، بہت سارے پاسبان انجیل بڑی زور و شور سے سناتے ہیں، لیکن گھر کی حالت بہت بری ہے۔ شاید آپ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے اتفاق ہوا ہو۔ وجہ کبھی کبھی لوگ اکثر کہتے ہیں نا یار خادم کے گھرانے بچے بگڑے ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ خادم اپنے گھر میں، شاید میں کسی خادم نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ خادم گھر میں ٹائم نہیں دیتا۔ میں یہ کہتا ہوں خادم گھر میں نمونہ نہیں دیتا، ٹائم نہیں، نمونہ۔ اگر خادم اپنے گھر میں جیسا رویہ وہ باہر رکھ رہا ہے، جیسا نمونہ باہر کلیسیا کے لیے بنا ہوا، اگر اپنے گھرانے کے لیے بھی بن جائے، تو اگر کلیسیا اس کی وجہ سے برکت پا رہی ہے تو گھرانہ بھی برکت پا لے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم بہت کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ تھینک یو پاس صاحب، بہت اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، ویورز کے ساتھ شیئر کی، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے، اسپیشلی فیملیز کے لیے آپ دعا کریں، تاکہ خداوند ایسے مسئلے جو فیملیز کے اندر ہیں، خصوصاً طور پہ اولاد کے اندر ایسی چیزیں، اور جیسے آپ بات کرتے ہیں ہسبینڈس پہ، وائفز پہ، کہ ان کے اندر جو مسئلے ہیں خداوند ان کے لیے بحالی کا سبب۔ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں ایک بات اور کروں۔ جی۔
یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا ان دنوں، میں نا نسلی اور ماروثی چیزوں پر بڑی غور کر رہا ہوں، اور اپنے چرچ میں یہ پورا منتھ اس پر بات کر رہا ہوں. یہ نافرمانیوں کا عمل جو ہے ان کو خداون کے لہو سے اس سلسلے کو ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہے، اور آگے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو، ان گھرانوں کو جو اس گھرانے سے آگے قائم ہوں گے، ہمیں یسوع کے خون میں چھپا دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دشمن جو مکار ہے، ابلیس ہے، وہ ہمارے گھرانے پر اور ہمارے بعد جب ہمارے بچے اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے تو ہماری آنے والی نسل پر اثر انداز ہو. بالکل صحیح. یہ از حد ضروری ہے بھائی جی. آپ نے دیکھا کبھی کبھی وہ سوال کرتے ہیں، اس کا پاپا بھی بہت غصے والا تھا. اچھا، بڑے فخر سے بتا رہے ہیں اس کا پاپا بھی بہت غصے والا تھا. یہ کوئی شیخی کی بات نہیں ہے کہ اس کا پاپا بڑا غصے والا تھا. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نیگیٹو رویے پاپا کے اندر تھے وہ بچوں کے اندر نہیں آنے چاہیے. اور یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس سلسلے کو کاٹ نہیں رہے. یہ جو نسلی پرابلمز چلی آ رہی ہیں ان کو کاٹنا ہے. خداوند میں آنے کے بعد بھی کچھ چیزوں کو ہم نے سلجھانا ہے. اور میں تو اکثر جب لوگ بات کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ گو لازر کو زندہ یسوع نہیں کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لازر کو آواز یسوع نے دینی ہے، لیکن پتھر آپ نے ہٹانا ہے. پتھر آپ لوگوں نے ہٹانا ہے. یہ پتھر ہمیں ہٹانا پڑے گا. اور خداوند چاہتا بھی یہ ہے کہ جوانوں آگے بڑھو، یہ پتھر ہٹاؤ تاکہ میں لازر کو زندہ کروں. اور آج سینکڑوں لازر گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، نوح کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 18 اور 19 آیت پڑھوں گا. لکھا ہے، اے دختر سیون کی فصیل، شب و روز آنسو نہر کی طرح جاری رہے. تو بالکل آرام نہ لے، تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے. اٹھ، رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی طرح انڈیل دے. اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، اپنے گھرانے کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور دستے دعا بلند کر. خدا کا بندہ یرمیہ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے کہہ رہا ہے. آؤ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے بوجھ اپنے اندر لیں. وہ تو آپ جب ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میری دختر قوم کی بربادی کے سبب میرا کلیجہ نکل آیا. آج یہ بوجھ آپ کو لینا ہے. اور یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ دولہا اپنی کوٹھری سے اور خادم اپنی ڈیوری سے باہر نکلیں اور خداوند کی حضوری میں گرے آزاری کریں، کیونکہ دن برے ہیں اور حالات بھی برے ہیں. میں آپ کے ساتھ مل کر آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرے. اور یہ چند روزہ چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات کو پیدا کر رہی ہیں، سب سے بڑھ کر اس خوشی کو جو خداوند نے آپ کو دی ہے چرا رہی ہیں، آئیے ان چیزوں کو رد کریں، ان چیزوں سے الگ ہوں اور اپنا دل خدا کے سامنے ڈالیں. سو دعا کریں جی. آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بھائی شان خان کے لیے، اس کی اہلیہ کے لیے، اور میں آپ سبوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں. آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، خداوند گریس ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کو جنہوں نے ہمیں سنا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے تیرے کلام کی باتوں
کو خداوند سن لیا ہے. خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے خدا ایسے گھرانے خدا تبدیل ہو جائیں. خداوند تو نیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تیرے کلام کے اندر لکھا ہے میں ایک نیا کام کروں گا. خداوند صحرا میں ندیاں جاری کیجیے. خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان بیابانوں کے اندر راہ تیار کر تاکہ تیری محبت سے خاندان اور گھرانے پر جائیں اور خداوند تیری کامل قدرت ہمیں اٹھائے. خدا باپ میں تیرے بندہ تیرے خادم شون کے لیے اس کی اہلیہ کے لیے اپنی پیاری بہن کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور ان تمام عزیزوں کے لیے اور بالخصوص گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے اپنے بھائی دانش پیٹر کے لیے خداوند تیری برکت کو تیرے فضل کو تیرے رحم کو مانگتا ہوں تاکہ خداوند یہ نیٹ ورک تیرے جلال کا تیری گواہی کا انجیل کی خوشخبری کا روحوں کی نجات اور بالخصوص خاندانوں کو مستحکم کرنے کا باعث بنے. بڑی برکت دے. تو ہمیشہ ہماری سنتا ہے. تیرا شکر ہو یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے جی. خداوند کی حمد ہو. جی ہم نے بہت ہی بابرکت گفتگو رہی اور ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا. تھینک یو فار کمنگ. یہ پروگرام ایوری ویکینڈ فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے آتا ہے 7:30 بجے. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں اور دیکھتے رہیے پروگرام میں اور میرا گھرانہ. گاڈ بلیس یو آل.